عوام میں آنا جانا باقی رکھا تھا، ان کے عوام میں دینداری ملے گی، ان کے عوام میں، اور جہاں کے عوام علماء سے ملتی جلتی ہوگی ان کے گھروں میں دین ہوگا، ان کے گھروں میں دین ہوگا۔ علم بڑی دولت ہے، علم بڑی دولت ہے، جاننے والے نہ جاننے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اور جس علاقے میں پوچھ پوچھ کر چلنے کا مزاج ہوگا میرے بزرگوں، وہاں کے لوگوں کا دین درست ہوگا اور جنت کا راستہ ان کے لیے آسان ہو جائے گا۔ پوچھنا تو ہر جگہ پڑتا ہے نا، زکوٰۃ کا مسئلہ آیا تو پوچھنا پڑے گا، حج کا مسئلہ آیا تو وہاں پوچھنا پڑے گا، جانے سے پہلے بھی پوچھنا پڑتا ہے اور ایمرجنسی میں بھی پوچھنا پڑتا ہے، یہ ایسا کا ایسا ہو گیا کیا کرے، ایمرجنسی میں بھی علماء سے پوچھنا پڑتا ہے، جاننے والوں سے پوچھے بغیر صحیح نہیں چل سکتا۔ اور اللہ کا انعام ہے، اللہ تعالیٰ علم کو اس وقت تک روئے زمین پر باقی رکھیں گے، اور علماء کی جماعت اس وقت تک امت کے درمیان میں رہے گی جب تک روئے زمین پر قرآن رہے گا۔ قرب قیامت میں قرآن آسمان میں اٹھا لیا جائے گا، پڑھنے کو نہیں ملے گا۔ یہ کس کا کلام ہے؟ اللہ کی ذات میں تھا، اللہ کی طرف سے اتارا گیا، نبی پر، سید الانبیاء پر قرآن اتارا گیا ہے، اور پورا دین قرآن کے ذریعے آیا ہے۔ پورا دین، جتنی حدیثیں ہیں سب قرآن کی تفسیر ہے، سب قرآن کی تفسیر ہے، جتنی حدیثیں ہیں۔ علماء کی جماعت ہر زمانے میں رہے گی، اللہ کا شکر ادا کرو کہ جاننے والے موجود رہیں گے ہر زمانے میں۔ ہمارے نبی کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے، اور ہمارے نبی کا یہ بھی معجزہ ہے کہ جب تک روئے زمین پر قرآن رہے گا، قرآن کو سمجھنے والے علماء کی جماعت بھی رہے گی۔ ہر موقع پر پوچھنے کا مزاج بناؤ، ہر موقع پر نبی کی تعلیم کی تحقیق کرو۔ حق کی، مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے، حق کی تحقیق کا نام علم ہے، حق کی تحقیق کا نام، اور اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے کہ پوچھنے کا مزاج بنا لو، انشاءاللہ صحیح چلنا آسان ہو جائے گا۔ روڈ پر، ہائی وے روڈ پر اگر کہیں بورڈ نہ ہو تو کیوں بھائی، مہنگی سے مہنگی گاڑی والا بھی پوچھتا ہے کہ نہیں پوچھتا ہے؟ اگر ڈرائیور پوچھنے میں دیری کرتا ہے تو مالک ہی جلدی سے سر نکال کر پوچھتا ہے۔ اگر ہم نہیں پوچھیں گے، راستے کہیں دوسرے راستے میں پڑ جائیں گے تو پتہ چلا کہ 100 کلومیٹر دوسرے راستے چلے گئے۔ اپنی منزل پر پہنچنے کے لیے پوچھنا پڑتا ہے، اور پوچھی ہوئی بات یاد رہتی ہے، پوچھی بات۔ حضرت مولانا سید خان صاحب فرماتے تھے، پوچھا ہوا علم باقی رہتا ہے۔ جس چیز کو ایک مرتبہ زندگی میں پوچھ لو گے وہ باقی رہے گا، دوسروں کی بھی رہبری کر سکتے ہیں۔ میں نے اس مسئلے کو فلاں عالم سے پوچھا تھا، انہوں نے یہ بتایا تھا۔ پوچھا ہوا علم باقی رہتا ہے۔ جاننے والے نہ جاننے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے، جاننے والے نہ جاننے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ہم لوگ ایک سفر میں تھے تو یہ ہوا کہ بھئی 3 جگہ کے لوگ آئے ہوئے ہیں، علماء کتنے ہیں؟ تو ہماری نظام الدین کی جماعت میں 3 عالم تھے، دوسرے ملک کی جماعت میں 1 عالم تھے، 2 عالم تھے، ایک اور تیسرے ملک کی جو جماعت تھی اس میں 1 عالم تھے۔ ایک نے کہا کہ جی ہماری جماعت میں 1 ہی عالم ہے، لیکن ہم بھی عالموں کے باپ ہیں۔ ہم نے کہا بھائی عالموں کا باپ کون ہوتا ہے؟ کوئی بڑا عالم ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہم تبلیغ میں لگے اور علم دین کی عظمت ہمارے دل میں آئی، علماء سے ہم نے محبت کی، علماء سے ملاقات، ان کی صحبتوں میں جانا آنا، ان کو بھی اپنے گھروں پر لانا آنا جانا ہمارا سلسلہ رہا۔ اللہ نے اس کی برکت سے، میرے 7 بیٹے ہیں، 7 عالم ہیں، 7 مفتی ہیں، تو بتائیے میں عالموں کا باپ ہوا کہ نہیں؟ ارے ہوئے کہ نہیں؟
سب بچوں کی شناخت کیا ہوگی؟ انہی کی ہوگی. ارے ہوگی کہ نہیں؟ جس گھر میں 7 عالم ہو کہیں سے اندھیرا داخل ہوگا؟ ارے علم روشنی ہے. علم 7 ایمرجنسی لائٹ جل رہی ہو تو بتاؤ کہیں سے اندھیرا آئے گا؟ علم بڑی دولت ہے. علم بڑی دولت ہے. اللہ رب العزت اپنے ایمان والے بندوں میں سے علم دے کر ان کو بلند درجے تک پہنچاتا ہے. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اس لیے میرے بزرگوں، ہر آدمی، ہر بندہ بچوں کا نام رکھنے میں بھی اگر کسی جانکار عالم سے نہیں پوچھا تو بدھ میں پیدا ہوا تو بدھو نام رکھیں گے، جمعرات میں پیدا ہوا تو جمعراتی نام رکھیں گے. نام بھی نہیں رکھ سکتے بغیر صحیح پوچھے ہوئے. لاک ڈاؤن میں یہاں سے جب ہم لوگ واپس جا رہے تھے اپنے گھر پہ تو ریل میں ماحول، ایک بڑی خاتون بڑی عمر کی تھی، ان کے ساتھ بچے تھے اور ایک آدھ خاتون اور تھیں. وہ بچوں کا نام لیتی تو بہت اچھے اچھے نام. میں نے کہا جی بچوں کے نام کس نے رکھے؟ کہا میرا بیٹا وہاں فلاں جگہ رہتا ہے فلاں ملک میں، جب کوئی گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ علماء سے پوچھ کر نام رکھتا ہے. ان کا یہی وجہ ہے، یہی برکت ہے کہ بچوں کے سب کے نام اچھے ہیں. وہ دونوں جو ڈاکو اسلام لائے تھے ان کے نام اچھے نہیں تھے، سرکار نے بدل دیا تھا. یہاں بھی بہت سے لوگ نکاح پڑھوانے آتے ہیں نا تو نام حضرت کئی لوگوں کے نام بدل دیے، لڑکیوں کے بھی بدلے لڑکوں کے بھی بدلے. نام بدلنے کے قابل تھا. ہمارے استاد تھے، کہنے لگے ایک بستی میں لوگوں نے طے کیا کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوگا تو پوچھیں گے کس سے؟ قرآن شریف کھول کر بچے کی انگلی پکڑ کر کے قرآن کی سورت پر ہاتھ رکھیں گے، اس کی انگلی رکھوائیں گے تو جو جس پر انگلی پڑے گی وہی نام رکھ دیں گے. تو کہنے لگے وقال الذین کفروا پر انگلی پڑی. تو یہ سب جہالت کا راستہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب رکھو نام وقال الذین کفروا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر آؤ، نبی کی تعلیمات پر آؤ گے، نماز روزہ سب درست ہوگا اور گھر کے چھوٹے بڑوں کا نام بھی اچھا رکھا جائے گا اور علم کے ساتھ زندگی خوشگوار بنے گی اور بہترین بنے گی. علم بڑی دولت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جب قرآن جمع نہیں تھا، قرآن تو بعد میں جمع ہوا ہے صدیق اکبر کے زمانے میں، جب قرآن بھی جمع نہیں تھا، اور صحابہ میں حضور کی فیض صحبت سے صحابہ کے عامی سے عامی مسلمان 5 لائن کا علم جو آج بھی سب کے لیے ضروری ہے، ایمان عقیدے کی معلومات،